بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ اسلام کی تاریخ کا اہم ترین واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ایک عظیم اور تاریخی موقع تھا جو نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑی رحمت کا باعث بنا۔ آپ کی ولادت سے پہلے دنیا میں کفر، ظلم، جہلیت اور گمراہی کا غلبہ تھا۔ انسانیت گناہ و نافرمانی میں مبتلا تھی اور راہ حق سے دور ہو چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد نے دنیا کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی راہ پر گامزن کیا۔ آپ کی پیدائش سے قبل کی تاریخ، آپ کے والدین کی تفصیلات، ولادت کے وقت کے مخصوص علامات اور واقعے کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور مقام کا صحیح ادراک ہو سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور والدین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق عرب کے مشہور قبیلہ قریش سے تھا جو کہ مکہ کے معزز ترین قبیلوں میں شمار ہوتا تھا۔ آپ کے دادا عبد المطلب مکہ کے ایک انتہائی معزز سردار تھے اور بیت اللہ کی خدمت کا شرف رکھتے تھے۔ آپ کے والد کا نام عبداللہ بن عبد المطلب تھا۔ عبداللہ کا تعلق قریش کے بنی ہاشم خاندان سے تھا جو عرب کے معزز اور اہم خاندانوں میں شمار ہوتا تھا۔ عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ بنت وہب سے ہوئی جو ایک پاک دامن، نیک اور شریف خاتون تھیں۔ حضرت عبداللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا لی تھی۔ آپ شام کے ایک تجارتی سفر پر تھے اور جب واپس آ رہے تھے تو یثرب مدینہ کے قریب بیمار ہوئے اور وہیں انتقال کر گئے۔ آپ کی وفات کے وقت حضرت آمنہ حاملہ تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ آپ کی ولادت اسلامی تقویم کے مطابق عام الفیل ہاتھیوں کا سال میں ہوئی۔ یہ وہی سال تھا جب یمن کا بادشاہ ابراہا ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو ڈھانے آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے ناکام کر دیا اور اس کے لشکر کو تباہ کر دیا۔ ولادت کے وقت آپ کی والدہ حضرت آمنہ بنت وہب کو خاص قسم کی علامات اور برکات محسوس ہوئیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کی ولادت کے وقت زمین پر ایک نور چھایا ہوا تھا جو مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا تھا۔ حضرت آمنہ نے دیکھا کہ اس نور نے شام کے محلات تک کو روشن کر دیا۔ یہ ایک روحانی علامت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے دنیا میں علم و ہدایت کا نور پھیلنے والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے معجزات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ کئی معجزات اور غیر معمولی واقعات بھی وقوع پذیر ہوئے۔ ان میں سے کچھ اہم واقعات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، نور کا ظہور۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کی ولادت کے وقت ایک روشن نور دیکھا جو دنیا کے مشرق و مغرب کو منور کر رہا تھا۔ نمبر 2، بیت اللہ کے بت گرنا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کی ولادت کے وقت مکہ کے اندر خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت گر پڑے۔ یہ علامت تھی کہ توحید کی تعلیمات کی آمد ہو چکی ہے اور شرک کا خاتمہ قریب ہے۔ نمبر 3، کسریہ کے محل کے 14 برج گرنا۔ ایران کے کسریہ بادشاہ کے محل کے 14 بڑے برج گر گئے جو اس بات کی نشانی تھی کہ دنیا کی بڑی سلطنتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے آگے جھک جائیں گی۔ نمبر 4،
بحیرہ ساوا کا خشک ہونا۔ ایران کے مشہور بحیرہ ساوا جو مقدس سمجھا جاتا تھا، آپ کی ولادت کے وقت خشک ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو آپ کی ولادت کی اطلاع ملی تو وہ بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے اپنے پوتے کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھا۔ یہ نام اس وقت عرب میں عام نہیں تھا اور اس کے معنی ہے جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پوتے کی تعریف زمین اور آسمان میں کی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور نام احمد بھی ہے، جس کا قرآن مجید میں آیا ہے۔ احمد کا مطلب سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت۔ عرب کے اس وقت کے رواج کے مطابق نوزائیدہ بچوں کو دیہات کی خواتین کے سپرد کیا جاتا تھا تاکہ وہ تازہ ہوا میں پرورش پائیں اور دیہاتی زندگی کی مضبوطی حاصل کریں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مکہ کے قریب بنی سعد قبیلہ کی ایک خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ کے حوالے کیا گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کی آمد سے پہلے ان کی زندگی میں کئی مشکلات تھیں، لیکن جیسے ہی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لیا، ان کی زندگی میں بے پناہ برکتیں آنا شروع ہو گئیں۔ ان کی بکریوں کا دودھ بڑھ گیا، ان کا اونٹ تیز رفتار ہو گیا اور ان کی زندگی کی تمام مشکلات ختم ہو گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 4 سال تک حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ وقت گزارا اور پھر آپ کو مکہ واپس لایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن نہایت پاکیزہ اور معصوم تھا۔ آپ ہمیشہ سچ بولتے، جھوٹ سے دور رہتے اور بچپن سے ہی اعلیٰ اخلاق کے حامل تھے۔ آپ کو مکہ کے لوگ صادق، سچ بولنے والا اور امین، امانت دار کے القاب سے پکارنے لگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی میں بھی کبھی شرک، بت پرستی یا جھوٹ بولنے جیسی برائیوں میں حصہ نہیں لیا۔ آپ نے ہمیشہ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا اور ہر موقع پر حق کا ساتھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت بے مثال تھی۔ آپ کا چہرہ مبارک نور سے بھرپور تھا۔ آپ کی آنکھیں سیاہ اور بڑی تھیں، آپ کے بال گھنگریالے تھے اور آپ کی قامت درمیانی تھی۔ آپ کی آواز میں ایک خاص روب تھا اور آپ کا لب و لہجہ ہمیشہ نرم و شیریں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ہمیشہ محبت، امن، انصاف اور ہمدردی کا درس دیا۔ آپ کی شخصیت کا ہر پہلو کامل اور انسانیت کے لیے ایک مثالی نمونہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثیت سے قبل دنیا کی حالت۔ آپ کی پیدائش سے پہلے قبل دنیا ایک اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ عرب میں جہالت، بت پرستی، ظلم اور تشدد کا دور تھا۔ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، شراب نوشی اور زنا عام تھے اور انسانیت اپنی پستی کی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ ایران اور روم کی بڑی سلطنتیں بھی اخلاقی زوال کا شکار تھیں۔ ایران میں آتش پرستی اور روم میں عیسائیت کے نام پر ظلم و جبر روا رکھا جا رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی اہمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا واقعہ نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک نجات و دہند ثابت ہوا۔ آپ کی آمد سے دنیا میں علم، حکمت، انصاف اور اخلاقیات کی روشنی پھیلی۔ آپ نے لوگوں کو شرک، گمراہی سے نکال کر توحید کی طرف بلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو دنیا کے لیے ایک درس ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پوری انسانیت تک پہنچایا اور لوگوں کو ظلم و جبر سے نجات دلائی۔ اختتام۔
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ اسلام اور دنیا کی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ ہے۔ آپ کی آمد نے دنیا کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی راہ دکھائی اور انسانیت کو ایک نیا راستہ فراہم کیا۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے اور آپ کی تعلیمات ہمیشہ ہمارے لیے مشعل راہ رہیں گی۔ تو دوستوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔